السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران فلسطین سے مصر کے اندر ایک بائندر نامی ایک ٹھگ داخل ہوا، اور اس ٹھگ نے 3 ماہ کے اندر مصر کے بڑے بڑے تاجروں کو لوٹا اور جا کر دمشق کے اندر قیام پذیر ہو گیا۔ 5 سال کے اندر اس ٹھگ کو کوئی نہ پکڑ سکا، کیونکہ وہ بھیس بدلنے میں بہت ماہر تھا اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بھی اس کو کوئی نہ پکڑ سکتا تھا۔ مصر کے تاجر بڑے حیران و پریشان تھے، کیونکہ جس تاجر کو اس ٹھگ نے لوٹا کسی کا مال واپس نہ آیا، اور وہ ٹھگ اتنی چالاکی سے لوگوں کے درمیان گھل مل جاتا کہ کسی کو کچھ شک نہ ہوتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو لگی کہ پچھلے 5 سالوں کے اندر فلسطین سے مصر کے اندر ایک ٹھگ داخل ہوا، اور اس نے پچھلے 5 سالوں کے اندر بڑے بڑے تاجروں اور قلعہ داروں کو لوٹا، لیکن آج تک اس کو کوئی نہ پکڑ پایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جاسوس دمشق شہر کے اندر چھوڑ دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماہر جاسوسوں نے تو یہ پتہ لگا لیا کہ وہ ٹھگ اگلے 1 ہفتے کے اندر دمشق سے نکل کر حلب شہر کے اندر قیام پذیر ہونے کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہ ہے کون کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس ٹھگ کو پکڑنے کے لیے ایک انوکھی چال چلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ حلب کے داخلی راستوں پر سارے سپاہی بھنا ہوا گوشت لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور جیسے ہی وہ ٹھگ حلب کے اندر داخل ہونے لگے تو اسی وقت دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ فلسطین کے شہر الخلیل کے اندر روگداس نامی ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ تاجر بڑا ہی امیر و کبیر اور اچھا انسان تھا۔ روگداس تاجر کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، لیکن وہ رنگ کا کالا اور شکل سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ اس کی اپنی ایک ملازمہ نے دولت کی لالچ میں آ کر روگداس سے شادی کر لی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی، لیکن اس کا شوہر سیاہ رنگ کا تھا۔ اس کا شوہر بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کی دولت کی وجہ سے شادی کی۔ بہرحال دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوشباش زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن روگداس اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھا، وہ تجارت کے سلسلے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ روگداس کی بیوی اپنے گھر میں اکیلی تھی، اور اس بات کی خبر علاقے کی ایک نوجوان ڈاکو کو لگ گئی کہ روگداس تاجر اپنے گھر میں موجود نہیں ہے، اور آج کی رات اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نوجوان ڈاکو نے اپنے 2-3 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا، اور آدھی رات کے وقت روگداس تاجر کے گھر پر ڈاکہ ڈال دیا۔ وہ نوجوان ڈاکو بڑی ہی چالاکی کے ساتھ تاجر کے گھر کے اندر داخل ہوا، اور جو اس کے ہاتھ میں لگا وہ اٹھا کر لے جا رہا تھا تو اچانک اس کا پیر زمین پر پڑے ہوئے ایک برتن سے اٹکا اور وہ وہیں گر گیا۔ برتن کی گرنے کی شور کی وجہ سے تاجر کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے کے اندر بہت زیادہ روشنی تھی، اور اس روشنی میں تاجر کی بیوی نے اس ڈاکو کا چہرہ دیکھ لیا۔ اس نے جب اس تاجر کا چہرہ دیکھ لیا تو وہ اسی جگہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس ڈاکو کو وہاں سے جانے دیا۔ وہ ڈاکو بھی بڑا حیران ہوا کہ تاجر کی بیوی نے مجھے اپنی آنکھوں سے سامان لے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اس نے مجھے منع نہیں کیا، اس نے کوئی شور نہیں مچایا۔ وہ اپنی جان بچا کر تاجر کے گھر سے سامان اٹھا کر چلا گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تاجر کی بیوی ایک ڈاکو پر عاشق ہو گئی ہے۔ اگلی صبح تاجر کی بیوی اس ڈاکو کے اڈے پر پہنچی۔ جب اس نوجوان ڈاکو کو پتہ چلا کہ پچھلی گزشتہ رات
جس تاجر کے گھر پر ہم نے ڈاکہ ڈالا اس کی بیوی مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ تو وہ بہت ڈر گیا، لیکن پھر اس کے ساتھی نے کہا کہ اس سے ملاقات کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہی بات ہو۔ اس نے تاجر کی بیوی کو اپنے اڈے پر بلا لیا، اور جب روگداس تاجر کی بیوی وہاں پہنچی تو اس نے اس نوجوان کو کہا کہ یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ جب رات تم میرے شوہر کا مال لوٹ کر جا رہے تھے اور میں نے تمہیں دیکھ لیا، لیکن میں نے تجھے نہیں روکا۔ بتاؤ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس ڈاکو نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا، اور اس بات نے مجھے بھی حیران و پریشان کر دیا ہے۔ تو اس نوجوان حسین و جمیل تاجر کی بیوی نے کہا کہ میں تم پر فدا ہو گئی ہوں اور میں تجھے پانا چاہتی ہوں، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تجھے رات کو دیکھنے کے باوجود نہ روکا۔ یہ سن کر اس ڈاکو نے کہا کہ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ تو اتنے بڑے تاجر کی بیوی ہے اور میں ایک معمولی سا ڈاکو۔ تو یہ سن کر اس نے کہا نہیں، میں کوئی بات نہیں جانتی۔ اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں جا کر اپنے شوہر کو سب کچھ سچ بتا دوں گی کہ اس رات تم اس کا سارا مال لوٹ کر لے گئے تھے۔ یہ سن کر ڈاکو نے اپنی جان بچانے کی خاطر تاجر کی بیوی کی بات مان لی اور اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اگلی شام تاجر کی بیوی اپنے گھر میں باندھ سنور کر اس ڈاکو کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ ڈاکو کو تاجر کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی روگداس تاجر کی بیوی نے اس کے ہاتھ سے پکڑا، اس کو اپنے کمرے میں لے گئی اور ساری رات اس نوجوان حسین و جمیل ڈاکو کے ساتھ گزار دی۔ 1 سال کے بعد تاجر کے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا، لیکن وہ بچہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ تاجر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہ بچہ تو شکل سے ذرا بھی میرا نہیں لگتا۔ تو پھر اس نے سوچا کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے، شاید اس پر گیا ہوگا۔ لیکن روگداس اس تاجر نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی کے جسم کے اندر ایک ڈاکو کا حرام نطفہ داخل ہوا اور اس حرام نطفے نے بچے کو جنم دیا۔ روگداس تاجر کا بیٹا بڑا ہوتا جا رہا تھا اور اس کے خون کی رگوں میں اس ڈاکو کی ساری عادتیں موجود تھی۔ تاجر بڑا حیران ہوتا کہ میں نے ساری زندگی بڑی ہی محنت اور خون پسینے سے کما کر اپنے بچے کو کھلایا، لیکن میرے بیٹے کے اندر ایک چور کی خصلت کیسے آ گئی؟ روگداس تاجر کا کاروبار پورے مصر کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ جب اس کا بیٹا تقریباً 17 سال کا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور اپنے کچھ ملازموں کو کام سے چھٹی دے دی، اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم میرے اس کام میں ہاتھ بٹانا۔ تاجر نہیں جانتا تھا کہ اس کا بیٹا بہت بڑا ڈاکو ہے، کیونکہ اس کی رگوں کے اندر ایک ڈاکو کا خون دوڑ رہا تھا۔ اس کے کاروبار کو سنبھالتے ہوئے 1 سال ہوا کہ روگداس تاجر نے دیکھا کہ اس کے کاروبار میں اس سے بہت زیادہ خسارہ آنے لگا ہے۔ اس نے جانچ پڑتال کی تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے اپنے ہی بیٹے نے جوئے اور شراب خوری میں ساری دولت لوٹا دی، اور یہ صدمہ وہ تاجر برداشت نہ کر سکا اور دل کے دورے سے مر گیا۔ جب اپنے شوہر کی میت کو اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ اب اس تاجر کا بیٹا جس کا نام قاسم تھا، اس نے اپنے باپ کی بچی کچی دولت کو اڑانا شروع کر دیا۔ چند سال گزرے کہ اس نے ساری دولت نشے اور جوئے میں اڑا دی، اور مصر کے سب سے بڑے تاجر کا بیٹا اب بھیک مانگنے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ نوجوان ڈاکے ڈالنا شروع ہو گیا۔ اب اس ڈاکو کا کام ڈاکہ مارنا اور لوگوں کو ٹھگنا رہ گیا تھا۔ اس کو جس بھی تاجر کے پاس موقع ملتا وہ اس کو ٹھگ کر وہاں سے نکل جاتا، اور کوئی بھی اس کو پکڑ نہیں سکا، کیونکہ وہ بھیس بدلنے میں بہت ماہر تھا، کیونکہ اس کی رگوں کے اندر ایک چالاک ڈاکو اور ٹھگ کا خون دوڑ رہا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ اب فلسطین کے شہر
الخلیل کے اندر میں بہت زیادہ میں بدنام ہو چکا ہوں اور یہاں میرے لیے اب رہنا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں پکڑا گیا تو میں نے جتنے بھی لوگوں کو لوٹا اور ان کے ساتھ ٹھگ کیا وہ مجھے پکڑ کر پورے شہر کے اندر گھسیٹیں گے۔ ایک قافلہ الخلیل شہر سے مصر کے شہر اسکندریہ کی طرف روانہ ہونے والا تھا، اور جب اس بات کی خبر اس ٹھگ قاسم کو لگی تو اس نے اسی وقت اپنی ساری بچی کچی جمع پونجی اکٹھی کی اور اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ 1 ماہ کے بعد قافلہ مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر داخل ہوا، تو جب قافلہ اپنے اختتام پر پہنچا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اس قافلے کے اندر کوئی ایسا ٹھگ موجود تھا جس نے 2-3 تاجروں کو اپنی باتوں سے قائل کر کے ٹھگ لیا۔ لیکن لوگوں کے سنبھلنے سے پہلے ہی قاسم نامی ٹھگ وہاں سے غائب ہو گیا۔ لوگ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ اتنا چالاک تیز انسان آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ سارے تاجروں نے اس کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کو تلاش نہیں کر سکا۔ وقت گزرتا رہا اور اب قاسم نے اسکندریہ کے اندر ایک چھوٹا سا گھر خریدا۔ گھر خریدنے کے بعد اپنا کچھ ضروری سامان رکھا، اور اب اس نے دل میں سوچا کہ اسکندریہ کے بازار میں بڑے بڑے تاجر رہتے ہیں اور میرے پاس تھوڑا بہت تجارت کا تجربہ بھی ہے، اور اپنے تجربے سے تاجروں کو بے وقوف بنا کر ان کو بھی ٹھگ سکتا ہوں۔ لیکن اب اس نے سوچ لیا کہ میں نے اپنے نام کو اتنا بدنام کر لیا ہے کہ اگر الخلیل شہر کے کسی بھی تاجر نے میرا نام اسکندریہ شہر کے بازار میں سن لیا تو وہ اس بات کا ڈھنڈورا پورے شہر کے اندر پیٹ دے گا۔ لہٰذا اس نے اپنا نام تبدیل کیا اور اسکندریہ کے بازار کے اندر داخل ہو گیا، اور اپنی باتوں سے سارے بازار کے تاجروں کو قائل کر لیا کہ میں بہت بڑا اور عقل مند تاجر ہوں، اور اس نے بازار کے لوگوں کو اپنا نام بائندر بتایا۔ اپنے تجربے اور اپنی باتوں کی مٹھاس اور میٹھے لہجے کی وجہ سے اس نے اسکندریہ کے اندر بہت سارے لوگوں کو اپنی باتوں سے قائل کر لیا اور مختلف طریقے سے ان کو لوٹنے لگا، لیکن کوئی بھی اس کو پکڑ نہیں سکا کیونکہ وہ ہر وقت اپنا بھیس تبدیل کر کے رکھتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً اس کو اسکندریہ کے بازار کے اندر 3 ماہ گزر گئے، اور اس ٹھگ تاجر نے تقریباً 50,000 سونے کے سکے تقریباً 20 تاجروں سے لوٹ لیے، لیکن پھر بھی اس کو کوئی پکڑ نہ سکا۔ جن تاجروں کو اس نے لوٹ لیا تھا وہ قاضی کے پاس پہنچے اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہوا کہ اس نام کا تاجر جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں غائب ہو گیا۔ ادھر بائندر نے دیکھا کہ اگر اب اسکندریہ شہر کے اندر رہا تو میرے گرد قاضی کا گھیرا تنگ ہو جائے گا، لہٰذا اب یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اب میں نے اتنا لوگوں کو لوٹ لیا کہ اب میں حلب یا دمشق کے اندر جا کر اپنا اچھا خاصا کاروبار کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کی اور ایک نیا بھیس بدل کر دمشق کے اندر داخل ہو گیا، اور تقریباً 5 سال تک وہ دمشق کے بازاروں میں تجارت کرتا رہا اور اپنے کاروبار کو بڑھاوا دیتا رہا، لیکن پھر بھی اس کو کوئی نہ ہی پہچان سکا اور نہ ہی پکڑ سکا۔ لیکن اس بات کی خبر دمشق کے اندر موجود ایک ماہر اور عقل مند قاضی کو لگ چکی تھی کہ جس تاجر نے نئے بھیس بدل کر 20 تاجروں کو 50,000 سونے کے سکوں کا چونا لگایا، وہ اب اسکندریہ سے دمشق کے اندر قیام پذیر ہو گیا ہے، اور اس کو دمشق کے اندر رہتے ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے، لیکن آج تک اس کو کوئی پہچان نہ سکا۔ قاضی صاحب نے اپنے جاسوس پورے شہر کے اندر پھیلا دیے تاکہ وہ اس تاجر کو پکڑ سکے، لیکن وہ ہر آدمی کے سامنے ایسا رویہ اختیار کرتا کہ اگلے بندے کو شک ہی نہ ہوتا کہ یہ ٹھگ ہو سکتا ہے، بلکہ لوگ اس کو ظاہری طور پر بڑا ہی عقل مند اور با اخلاق انسان سمجھتے تھے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے دمشق کے اندر بھی بہت سارے تاجر کو چونا لگایا اور بہت سارے سونے کے سکے اکٹھے کر لیے۔ ایک دن قاسم جو کہ اب
بائندر بن کر دمشق کے اندر ایک کامیاب تاجر کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس سے قاضی کے ایک سپاہی نے آ کر پوچھا کہ اے بھائی، تم ایک نوجوان کو جانتے ہو جو بڑے ہی مختلف طریقوں سے بھیس بدلتا ہے اور لوگوں کو ٹھگ لیتا ہے؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی سنا یا اس کو بازار کے اندر دیکھا؟ یہ سن کر بائندر بڑا حیران ہوا کہ قاضی کا سپاہی مجھ سے ہی میرے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ وہ اندر سے ہنس رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہ آنے دیا جس سے قاضی کے سپاہی کو اس پر شک ہو سکے۔ حتیٰ کہ اس نے قاضی صاحب کے سپاہی کو یقین دلایا کہ میں اس ٹھگ کو تلاش کرنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ قاضی کا سپاہی اس کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اب پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بائندر اپنی دکان کے اندر جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب قاضی کے سپاہی یہاں تک پہنچ گئے تو وہ 2 دن دور نہیں کہ جب قاضی مجھے پکڑ لے گا، لہذا اب اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا چاہیے۔ اس نے سنا کہ اسی دوران ایک تجارتی سامان کا قافلہ دمشق سے حلب شہر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سرائے کے اندر اپنا ساری جمع پونجی لے کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب قافلہ روانہ ہوگا اور میں قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا، کیونکہ اس وقت لوگوں کا قافلوں کے ساتھ چلتے تھے، کیونکہ اس راستے سنسان ہوتے اور اگر کوئی اکیلا مجبوری میں سفر کرتا تو راستے میں اس کو ڈاکو لوٹ لیتے، اور اکثر اوقات بڑے بڑے قافلوں کو بھی ڈاکو لوٹ لیتے، اور اسی وجہ سے بائندر قافلے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان تاجر اس کے ساتھ لکڑی کے بنے ہوئے تخت پر بیٹھ گیا۔ بائندر بھی اسی لکڑی کے بنے ہوئے تختے پر بیٹھ گیا۔ بائندر نے اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے اس تاجر کا حال احوال پوچھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد اس نوجوان تاجر کو محسوس ہوا کہ یہ تاجر بڑا ہی اخلاق والا اور سمجھدار لگتا ہے، لہذا اگر سفر کے دوران میں اس کے ساتھ رہوں تو میرے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ میرے پاس بہت سارے سونے کے سکے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے کے اندر کوئی جیب کترا آ جائے اور میرے سارے سونے کے سکے لے جائیں۔ لہذا اس نے سفر کے دوران بائندر نامی تاجر کی محفل کو اس نے ترجیح دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حال احوال بانٹنے لگے، لیکن وہ نوجوان تاجر نہیں جانتا تھا کہ وہ کس ٹھگ کے متھے لگا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ ابھی قافلہ راستے میں ہی تھا کہ ان کو خبر ملی کہ حلب کے داخلی راستے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی موجود ہیں، اور وہ سپاہی ہر آنے والے تاجر سے سلطان کے حکم پر محصول یعنی کہ ٹیکس لے رہے ہیں۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کے پاس یعنی کہ ہمارے پاس بھاری رقم ہے اور ہمیں بھی باقی تاجروں کی طرح ٹیکس یعنی کہ محصول دینا ہوگا۔ وہ نوجوان بھی بڑا لالچی تھا، اور جب اس نے بھی محصول کے بارے میں سنا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ بائندر نے دیکھا کہ اس نوجوان کو اپنے جال میں پھنسایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب اس نے بھی محصول کے بارے میں سنا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اب اس نے اپنی آخری چال چلی اور اس نوجوان تاجر کو کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے ہم بغیر محصول دیے حلب شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہا، حضور بتائیے کون سی ترکیب ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں اس کے لیے میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اس نے کہا، ہاں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بائندر نے کہا کہ تم میرے غلام بن جاؤ۔ اس نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو بائندر نامی ٹھگ نے کہا کہ میں تمہیں اصل میں غلام نہیں بنا رہا، بلکہ سلطان کے سپاہیوں کو محصول دینے سے بچانے کے لیے تمہیں صرف ناٹک کرنا ہوگا۔ تمہارے خاص تھیلے کے اندر میں اپنے اور تمہارے سونے کے سکے چھپا دوں گا، اور جب ہم داخلی راستے سے حلب کے دروازوں سے گزرنے لگیں گے تو جب سپاہی مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے پاس کتنے سکے ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جب وہ میری تلاشی لیں گے تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور جب وہ آپ کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ غلام ہے، اور تم جانتے ہو کہ ایک غلام کے پاس کیا ہوگا، اور وہ اسی طرح آپ پر شک نہیں کریں گے اور آپ کی تلاشی نہیں لیں گے، لہذا تمہیں غلاموں والا بھیس بدلنا ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھیس نہیں بدلا۔ تو بائندر نے کہا کہ میں تمہیں بھیس بدل کر دوں گا،
بندر نے اس نوجوان کا بھیس اس طرح بدلا کہ وہ اصل میں غلام لگ رہا تھا، اور اس بندر نامی تاجر نے اپنے اور اس نوجوان کے سکے مختلف ایک بڑے تھیلے میں ڈالے، اور اس نوجوان تاجر جس کو اس نے غلام بنا دیا تھا اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بڑے ہی ماہرانہ طریقے سے چھپا دیے۔ اب جب قافلہ دروازے پر پہنچا تو سپاہیوں نے تاجروں سے باری باری محصول لینا شروع کر دیا۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ سلطان کے سپاہی بھاری مقدار میں تاجروں سے ٹیکس لے رہے ہیں تو ان دونوں نے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم بھی یہ چال نہ چلتے تو ہمیں بھی بہت سارا سونا دینا ہوتا۔ اب وہ دونوں دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ان دونوں کے پاس پہنچے تو بندر سے پوچھا، اے تاجر بتائیے تمہارے پاس کتنے سکے ہیں؟ تو اس نے کہا، حضور میں مسافر ہوں اور میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سپاہی نے کہا، تمہیں تلاشی دینی ہوگی۔ بندر نے کہا کہ تم میری تلاشی لے لو۔ سپاہی نے تلاشی لی تو اس کے سامان سے کچھ نہ نکلا، تو انہوں نے کہا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں شکل سے نظر نہیں آ رہا، یہ میرا غلام ہے، یہ مجھے اسکندریہ کے اندر ملا تھا، میں نے اس کو 50 سونے کے سکوں کے عوض خریدا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بھی سامان کی تلاشی لینی ہوگی۔ بندر نے کہا، اے سپاہی، کیا غلام کے پاس اگر کچھ ہوتا تو یہ مجھے دے کر خود کو آزاد نہ کرا لیتا؟ تو اتنے میں دوسرے سپاہی نے کہا، نہیں، پھر بھی ہمیں تلاشی لینی ہوگی۔ تو جب وہ تلاشی لینے لگا تو اوپر سے پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑے تھے۔ تو دوسرے سپاہی نے کہا، بھائی چھوڑو، اس کپڑوں سے تو بڑی گندی بدبو آ رہی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں دونوں بھکاری لگتے ہیں، یاد ان دونوں کو جانے دیجیے۔ اور اسی طرح بندر اور وہ نوجوان تاجر حلب کے دروازے کے اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو ایک سکہ بھی نہیں دیا۔ قافلہ چلتا چلتا ایک سرائے میں جا کر رکا تو اس نوجوان تاجر نے بندر کو کہا کہ حضور آپ مجھے اپنا اصل لباس نکال کر دیں تاکہ میں اپنا حلیہ تبدیل کر لوں، کیونکہ میں تو اصل میں غلام لگ رہا ہوں۔ یہ سن کر بندر نے کہا، تم ہو ہی غلام، لگ کیا رہے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان تاجر نے کہا، حضور آپ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ تو بندر نے کہا کہ تم میرے غلام ہو۔ اور اتنے میں بندر نے اپنے غلام کے تھیلے سے سارے سونے کے سکے اپنے بھی نکال لیے اور اس نوجوان تاجر کے نکال کر اپنے تھیلے میں ڈالے اور کہا، تم یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ میں تمہیں اصل میں غلام بنا لوں گا۔ یہ سن کر اس نوجوان تاجر نے کہا، حضور آپ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ ناٹک کریں گے، لیکن آپ نے تو اصل میں مجھے غلام بنا دیا، اگر آپ نے میری رقم واپس نہ کی تو میں کنگال ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر بندر نے کہا کہ تمہاری کون سی رقم؟ اب بندر اسی طرح کا رویہ اختیار کر رہا تھا کہ جیسے اس نے اس سے کچھ لیا ہی نہیں، حالانکہ وہ اس کی ساری جمع پونجی اس سے لے چکا تھا۔ وہ نوجوان چیختا چلاتا اس غلاموں کے بھیس میں قاضی کے پاس گیا اور قاضی صاحب کو سارا ماجرا سنایا۔ قاضی صاحب نے بندر کو اپنی عدالت میں بلایا اور پوچھا، اے نوجوان بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور یہ میرا غلام ہے اور میں نے اس کو اسکندریہ کے اندر 50 سونے کے سکوں میں خریدا، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے سونے کے سکوں کا تھیلا چرا لیا ہے، میں تو مالک ہوں اور میں ایک تاجر ہوں۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، اے نوجوان بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور شکل سے بھی تم غلام لگ رہے ہو؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور جب ہم نے سنا کہ سلطان کے سپاہی محصول لے رہے ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ تم ناٹک کرو تاکہ ہمیں سلطان کے سپاہیوں کو محصول نہ دینا پڑے، اس لیے میں نے ناٹک کیا، حالانکہ میں کوئی غلام نہیں ہوں، میں تو ایک تاجر ہوں۔ یہ سن کر قاضی نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ غلام ہے؟ تو بندر نے کہا، قاضی صاحب آپ سلطان کے سپاہیوں کو بلائیے اور اس سے پوچھئے کیا انہوں نے اس نوجوان سے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، اور اس نے اپنی ہی زبان سے بتایا تھا کہ میں اس کا غلام ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کے پاس قاضی نے اپنا ایک ایلچی بھیجا۔ اسی وقت عدالت کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سپاہی حاضر ہو گئے جو حلب کے داخلی دروازے پر محصول لے رہے تھے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ تو سپاہیوں نے کہا، جی ہاں قاضی صاحب ہم جانتے ہیں،
یہ اس تاجر نے اپنا نام بائندر بتایا تھا اور یہ اس کے ساتھ میں اس کا غلام ہے۔ یہ سن کر قاضی بھی بڑا حیران ہوا کہ سپاہیوں کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ پھر قاضی نے کہا، کیا اس نوجوان نے خود بتایا تھا کہ میں اس کا غلام ہوں؟ یہ سن کر سپاہیوں نے کہا، جی ہاں حضور، جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے بتایا کہ میں اس تاجر کا غلام ہوں۔ یہ سن کر قاضی نے اس نوجوان کو کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ تمہیں زندان میں ڈال دوں گا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی چلی گئی اور انصاف کا آخری دروازہ بھی میرے پاس نہ رہا، اب میں کیا کروں؟ ویسی حالت میں روتا ہوا بڑی ہی بے دردی سے قاضی کی عدالت سے نکل کر ایک گلی کے اندر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نوجوان تاجر کو گلی کے اندر بے دردی سے روتے ہوئے ایک بوڑھے بزرگ نے دیکھا تو اس نے اسے اٹھایا، اپنے گھر لے گیا، اسے پانی پلایا، اس سے ایک اچھا سا لباس نکال کر کھانا کھلایا اور پوچھا، بیٹا بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس بوڑھے بزرگ کی رحمدلی کو دیکھ کر اس نوجوان تاجر نے اپنی مکمل روداد سنا دی۔ یہ دیکھ کر بوڑھا بزرگ بڑا حیران و پریشان ہوا اور وہ بھی سمجھ گیا کہ اب قاضی صاحب کے پاس دوبارہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا اس کو کوئی ایسا راستہ دکھایا جائے جس سے اس ٹھگ کو بھی سبق ملے اور اس کو بھی انصاف ملے۔ اس نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ آج کی رات تم انتظار کرو، کل صبح اس کا حل نکالیں گے۔ وہ نوجوان اس سے بوڑھے بزرگ کے پاس رات گزارنے کے لیے سو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ نوجوان اٹھا اور کہا، بابا جی میں کب تک آپ پر بوجھ بنا رہوں گا؟ آپ مجھے رہنمائی کریں، کیا مجھے انصاف لینے کے لیے کہاں جاؤں؟ تو یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ نے کہا، اے نوجوان، میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار تک پہنچ سکو گے، لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تیری فریاد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی تو وہ تمہیں ضرور انصاف دلائیں گے اور اس ٹھگ کو بھی انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ یہ سن کر اس نوجوان تاجر نے کہا، حضور میں نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور بہادری کے بارے میں بڑا سن رکھا، لہٰذا میں آج ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں جا پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی معمول کی طرح کھلی کچہری کے اندر لوگوں کے مقدمہ سن رہے تھے، اور یہ کچہری سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت سے آ رہی تھی، جس کے اندر قاضی صاحب اور سلطان صلاح الدین ایوبی خود بیٹھ کر لوگوں کے مقدمات سنتے، اور اس کچہری کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ اس کچہری کے دروازے پر کوئی سپاہی ایسا نہیں ہوتا جو آنے والے فریادی کو روک سکے۔ اس کچہری کے اندر نہ ہی کسی غریب اور امیر کا فرق ہوتا۔ وہ تاجر بڑی آسانی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچا۔ جب اس کی باری آئی تو اس کے چہرے سے ہی سلطان نے بھانپ لیا کہ ضرور یہ نوجوان کسی بڑی مشکل میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے نوجوان بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری روداد سنائی کہ کس طرح اس بائندر نامی ٹھگ کے ساتھ گفتگو ہوئی، کس طرح انہوں نے اکٹھا سفر کیا اور پھر تھوڑے سے سکے محصول بچانے کی خاطر اس نے اپنی ساری جمع پونجی گوا دی اور اس لیے مجھے اپنی جھوٹ کی سزا مل گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے بھی جھوٹ بولنے کے جرم میں سزا دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے اس ٹھگ کو انجام تک پہنچانا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکندریہ شہر کے قاضی حلب اور دمشق کے قاضیوں کو اپنے پاس بلایا اور اس ٹھگ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، حضور یہ ٹھگ بڑا ہی خطرناک اور چالاک ہے اور یہ مختلف بھیس بدل کر سامنے آتا ہے اور کوئی بھی اس کو پہچان نہیں سکتا۔ حضور ہم نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس کو پہچان نہیں سکا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب کے قاضی کو کہا کہ وہ چند دن پہلے تمہارے پاس آیا تھا، بتاؤ کیا تم اس کو پہچان سکو گے؟ تو یہ سن کر دمشق کے قاضی نے کہا، حضور وہ نوجوان جب قاضی کی عدالت سے گیا ہوگا تو اس نے ایک اور بھیس بدل لیا ہوگا، لہذا قاضی صاحب کا اس کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے، تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور کچھ ایسا پوچھا اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے شہر کے اندر اپنے سپاہی دوڑا دیے اور اعلان کر دیا
کہ فلاں نام کے تاجر کو جو بھی آدمی دیکھے وہ پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لائے، اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حلب کے جتنے بھی خارجی راستے ہیں ان راستوں پر بھنے ہوئے گوشت کے اوپر بہت تیز مرچیں چھڑک کر اس گوشت کو حلب کے خارجی دروازوں پر لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سن کر سارے درباری اور سپاہی حیران ہو گئے کہ ایک ڈاکو کو پکڑنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ سلطان 2 دن گزرے سپاہی اس دوئندر نامی ٹھگ کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لائے، تو جب تینوں شہر کے قاضیوں نے دیکھا کہ جس ٹھگ کو الخلیل شہر کے اندر بھی نہ پکڑا گیا، پھر اس نے اسکندریہ کے اندر 5 سال تک 20 تاجروں کو لوٹا، اسکندریہ شہر کا قاضی بھی نہ پکڑ سکا۔ پھر اس نے دمشق کے اندر لوگوں کو لوٹا، دمشق کے اندر بھی اس کو کوئی نہ پکڑ پایا، اور حلب کا قاضی بھی اس کو نہ پکڑ پایا۔ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسی کیا ترکیب بنائی کہ اس کو 2 دنوں کے اندر پکڑ لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے قاضی صاحب نے عرض کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے، اے قاضی صاحب، کبھی فیصلہ تجربے سے نہیں بلکہ عقل اور فہم سے ہوتا ہے۔ جب تم تینوں قاضی اور وہ نوجوان تاجر جس کو اس ٹھگ نے ٹھگ لیا تھا تو وہ میرے پاس تھے، تو جب میں نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم اتنے دنوں سے اس تاجر کے ساتھ سفر کرتے رہے، کیا تم مجھے اس کی کوئی انوکھی بات بتا سکتے ہو؟ تو اس نے مجھے بات بتائی۔ باتوں ہی باتوں میں حضور ہم راستے میں ایک سرائے پر رکے اور کھانا کھانے کے لیے جب ہم نے بھنا ہوا گوشت منگوایا تو میں نے عام خانے کے مالک کو کہا کہ حضور بنے ہوئے گوشت پر مرچیں ڈال کر اس کو تھوڑا سا آگ میں گرم کرو اور پھر مجھے لا کر دو، یہ میری پسندیدہ خوراک ہے۔ تو جب میں نے یہ حکم دیا تو وہ ساتھ میں بیٹھا بئندر تاجر کھانسنے لگا اور کہا، اے بھائی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے بھنے ہوئے گوشت اور اس پر چھڑکنے والی مرچیوں سے سخت نفرت ہے اور مجھے اس سے الرجی ہوتی ہے۔ حضور یہی اس کی کمزوری تھی۔ تو جب مجھے اس نوجوان نے بتایا تو میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حلب شہر کے 3 خارجی راستے ہیں اور ان خارجی راستوں پر 3 بڑے دروازے ہیں۔ میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں دروازوں پر بہت سارا بھنا ہوا گوشت اور اس کے اوپر مرچیں ڈال کر اس کو آگ پر بالکل دروازے کے ساتھ میں پکاؤ۔ اور اسی دوران میں نے اس ٹھگ کو پکڑنے کے لیے پورے حلب کے اندر اپنے سپاہی دوڑا دیے، اور میں جانتا تھا کہ جب اس بات کی خبر اس ٹھگ کو لگے گی تو وہ پھر حلب شہر کو چھوڑ کر کسی اور طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا، اور میں جانتا تھا کہ وہ ضرور ان 3 راستوں میں سے کسی ایک راستے سے ضرور گزرے گا، اور جب وہ بھنے ہوئے گوشت کے پاس سے گزرے گا تو اس کا الرجی ہوگی اور وہ اپنی کمزوری پر قابو نہ پاتے ہوئے اپنی علامات ضرور ظاہر کرے گا۔ اور جیسے ہی سپاہی اس گوشت کو بھون رہے تھے تو اس کی الرجی سے جب وہ نوجوان وہاں کے دروازے کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے کھانسنا شروع کر دیا، اور اسی کھانستے کھانستے اس نے اپنے سر سے پگڑی اتار دی، اور اتنے میں سپاہی نے پہچان لیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں سلطان نے بتایا، اور اسی طرح وہ پکڑ کر میرے پاس لائے، اور میں نے اسی طرح ایک چھوٹی سی ترکیب سے اس ٹھگ کو پکڑ لیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ جس ٹھگ کو پکڑنے کے لیے اتنے قاضی کامیاب نہ ہوئے، اس کو پکڑنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 دن لگائے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان سے اسکندریہ میں لوٹے جانے والے 20 تاجروں کے 50,000 سونے کے سکے واپس لیے، اور ان تاجروں کو واپس کیے، اور اس نوجوان سے لوٹے گئے سونے کے سکے بھی واپس کروائے، اور اس کے بعد اس کو بہت سخت سے سخت سزا سنا کر اس کو سبق سکھا دیا۔